انتخابی مہمات سے اور کچھ حاصل ہوا ہو یا نہیں، ایک موقع میسر آ جاتا ہے سارے علاقے کو دیکھنے کا۔ پہلے کبھی انتخابات میں حصہ لیا تو ایسا ہوتا تھا اور اس بار بھی ہو رہا ہے۔ چکوال سالٹ رینج کے قدموں میں واقع ہے اور پورا سالٹ رینج ایسی منظر کشی پیش کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ جب دنیا بنی تو اس پر خاص توجہ دی گئی تھی۔ ایک طرف تو پہاڑ ہیں لیکن پہاڑوں کے نیچے بھی جو علاقہ ہے وہ ہموار نہیں، کہیں وادی آ جاتی ہے، کہیں کوئی نالا، پھر ایک دم زمین ہموار دکھائی دیتی ہے۔ پہاڑ ایسے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے، وادیاں ایسی ہیں کہ انسان دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ پہلے انتخابات میں بھی ووٹ مانگنے نکلتے تھے، کہیں منظر اچھا لگتا تھا تو میں تعریف کرنے بیٹھ جاتا تھا، کوئی پرانا درخت نظر آتا تو میں اس کو دیکھنے لگتا۔ ساتھ بیٹھے ساتھی عجیب نظروں سے دیکھنے لگتے اور ضرور یہ سوچ رکھتے ہوں گے کہ عجیب انسان ہے، ووٹ مانگنے نکلے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا فضول باتیں کر رہا ہے۔ اب کی بار بھی کوشش ہوتی ہے کہ رات گاؤں بھوگوال میں گزرے اور صبح چکوال جایا جائے، جہاں ہمارا شہر کین بسٹ میں انتخابی آفس ہے۔ گاؤں سے نکل کر نیلا اڈروال سڑک پر آ جاتے ہیں تو عجیب منظر ہوتا ہے۔ 700 گاؤں ہیں، صبح کے وقت مرد و خواتین بریڑوں پر سڑک پر آ رہے ہوتے ہیں، مال مویشی بھی نکلتا ہے جو چراگاہوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ سڑک اچھی ہے اور یہ منظر دیکھتے دیکھتے دل میں خواہش اٹھتی ہے کہ کاش ہمارا بھی کچا مکان ہوتا اور ہم بھی گائے بکری لے کر نہار منہ کھیتوں کی طرف جا رہے ہوتے۔ اس وقت میں نے کان میں ہیڈ فون لگائے ہوتے ہیں اور ریڈیو سیلون سے پرانے گانے سن رہا ہوتا ہوں۔ صبح کا منظر اور اوپر سے یہ گانے، عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ سڑک پر ڈھوک پروانہ سے چکوال کی طرف چلیں تو بائیں ہاتھ منظر کچھ یوں ہوتا ہے کہ زمین ڈھلوان میں جا رہی ہوتی ہے، کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی وادیاں دکھائی دیتی ہیں اور افق تک سب کچھ آنکھوں کے سامنے آیا ہوتا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم مہرو پیلو، لکھوال کے اڈے، چک بھون اور مینگن سے گزرتے ہوئے اڈروال پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں سے ہمارا شہر شروع ہو جاتا ہے۔ چکوال سے جو سہاوا سڑک جاتی ہے وہ اب 2 طرفہ چوڑی ہو چکی ہے۔ راجہ پرویز اشرف جب کچھ دنوں کے لیے وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے چکوال صحافہ اور چکوال مندرا روڈ کے لیے فنڈز مختص کیے تھے۔ دونوں سڑکوں سے سفر بہت آرام دہ ہو چکا ہے۔ میں تو جب ان سڑکوں پر سواری کے مزے لے رہا ہوتا ہوں تو راجہ پرویز اشرف کو یاد کرتا ہوں۔ چکوال پر یہ ان کا احسان تھا۔ یہ سہاوا والی سڑک بھی کیا کمال کی ہے۔ چکوال سے جا رہے ہوں تو دائیں طرف کچھ فاصلے پر دلجبا کے پہاڑ نظر آتے ہیں، یعنی سڑک اور پہاڑوں میں کچھ فاصلہ ہے۔ دور کھیت ختم ہوتے ہیں تو دلجبا کے پہاڑ شروع ہو جاتے ہیں۔ جہاں بھی ہوں پہاڑ خوبصورت ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ دلجبا کے پہاڑوں کی اپنی ہی ایک خوبصورتی ہے۔ 2-3 بار پہاڑوں کے اوپر جانے کا اتفاق ہوا، اوپر ہی گوشت پکایا جاتا اور پھر رات کے اندھیرے میں یا چاند کی چاندنی میں ہم چھوٹی سی پکنک منا لیتے۔ نیچے پورا علاقہ نظروں کے سامنے ہوتا، یہ تو وہاں جا کے ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا مسحور کن نظارہ ان چوٹیوں سے دکھائی دیتا ہے۔ صرف ایک ایسا نظارہ چکوال میں ہو پھر تو آپ کہیں، لیکن چکوال کے پہاڑی علاقے ایسے نظاروں سے بھرے پڑے ہیں۔ وادی کہون کلر کہار سے چواس سیدن شاہ تک پھیلی ہوئی ہیں۔ حسن اس کا ایسا تھا کہ جنت کے کسی ٹکڑے کا شائبہ ہوتا تھا۔ دائیں اور بائیں ہلکے پہاڑ جن پر مختلف گاؤں واقع ہیں، دولمیال، ڈلووال اور دیگر اس قسم کے گاؤں۔ ان ہلکے پہاڑوں کے بیچ میں وادی ہے جس میں سے ہماری سڑک گزرتی ہے، لیکن یہ تب کا نظارہ تھا جب یہاں سیمنٹ فیکٹریاں نہیں بنی تھیں۔ پھر وہ منحوس دن آیا جب سیمنٹ فیکٹریوں کو اجازت ملی، 3 بڑی فیکٹریاں کھڑی ہو گئیں جنہوں نے اس وادی کے قدرتی حسن کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ ایک تو لائم سٹون کے لیے پہاڑوں کی کٹائی اور دوسرا فیکٹریوں کی وجہ سے سینکڑوں ٹرکوں کی روزانہ آمد۔ لائم سٹون کے نکالنے سے پہاڑ کسی کام کے نہیں رہ جاتے۔ یوں لگتا ہے جیسے زندگی کے آثار ان میں ختم ہو گئے ہوں۔ فیکٹریوں کی روزانہ کی پروڈکشن ہزاروں ٹنوں میں ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا پتھر، کتنا پانی اور خاص قسم کی مٹی سیمنٹ پروڈکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وادی تو اب بھی ہے اور کچھ حسن برقرار ہے، لیکن زیادہ بربادی کے حوالے ہو گیا ہے۔ پاکستان اپنی ضرورت سے زیادہ سیمنٹ بنا رہا ہے، اس کے باوجود نئی سیمنٹ فیکٹریوں کی اجازت دی گئی ہے۔ عقل یا ہوش مندی کی بات ہمارے نام نہاد حکمرانوں کو کون سمجھائے۔ سیمنٹ ایک ضروری چیز ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، لیکن اس کی پروڈکشن میں قدرتی خوبصورتی کی تباہی بھی پنہا ہے۔ اس لیے ضرورت تو پوری ہونی چاہیے، لیکن ضرورت سے زیادہ کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ لیکن ہمارے حکمران اور بابو ہیں جنہوں نے 12-14 اور فیکٹریوں کی راہ ہموار کر دی ہے۔ بہرحال اس بربادی کے باوجود سالٹ رینج میں اب بھی بہت حسن پھیلا ہوا ہے۔ جیسے چکوال کی خوبصورتی پہاڑوں سے الگ بھی ہے، یہاں کا میدانی علاقہ متواتر ہموار نہیں ہے اور یہی اس علاقے کے حسن کا ایک راز ہے۔ چواس سیدن شاہ سے اوپر بشارت اور آڑا کے قصبے ہیں، دائیں اور بائیں جانب پہاڑیاں اور ان کے درمیان گہری وادیاں۔ کلر کہار کے اوپر جائیں تو بچھال کلاں کے اس طرح خوبصورت علاقے ہیں۔ یہاں بھی ایک عدد سیمنٹ فیکٹری لگنے کی نوید سنی تھی۔ اللہ خیر کرے، آسمان والا ہی کچھ کر سکتا ہے، ہمارے بابوؤں سے خیر کی کیا توقع۔ ہر خطہ زمین کا اپنا حسن ہے۔ لاہور کو دیکھ لیجئے، اس کے گرد و نواح میں کتنا خوبصورت دیہاتی علاقہ ہوا کرتا تھا، لیکن وسیع اراضی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی نظر ہو چکی ہے۔ یہاں کوئی قانون ہی نہیں کہ زرعی زمینیں ایسی تباہی سے بچ سکیں۔ دریائے راوی پر وہ مقام جو سائفن کہلاتا ہے، جہاں سے BRB نہر کو دریائے راوی کے نیچے سے گزارا جاتا ہے، وہاں 1971 کی جنگ میں میری تعیناتی تھی۔
کشتی پر جب بھی دریا کو عبور کرتے تو حسرت بھرے خیال دل میں اٹھتے کہ دریا کے کنارے ایک گھر ہونا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ پنجاب کا ہر علاقہ اپنی خوبصورتی رکھتا ہے، کہیں پہاڑوں کا جادو، کہیں ریگستانوں کی گلفشانی۔ ویسے تو انسان گھر بیٹھا رہتا ہے، لیکن انتخابات کا موسم ایسا ہوتا ہے کہ مجبوراً گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ جیسے عرض کیا، اور کچھ ہو نہ ہو علاقے کی سیر ہو جاتی۔ اور اب کی بار ایک یہ بھی ہے کہ مشقت کے حوالے سے یہ الیکشن بڑا آسان ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے اتنے لوگوں کے پاس جانا نہیں پڑ رہا جتنے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ یہ مخصوص حالات کی مہربانی ہے۔ 2-3 انتخابات لڑ چکا ہوں، یہ چوتھا ہے جس میں قسمت آزمائی ہو رہی ہے، لیکن اس لحاظ سے یہ الیکشن پہلے کے تمام انتخابات سے یکسر مختلف ہے۔ لوگوں کو قائل نہیں کرنا پڑ رہا، انہوں نے رائے بنائی ہوئی ہے۔ بہت ہیں جو اپنی صفوں کو چھوڑ گئے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اب وہ بڑے پچھتاوے میں ہوں گے۔ جہاں عوامی رائے اتنی مضبوط ہو چکی ہو، وہاں دھاندلی وغیرہ مشکل ہو جاتی ہے۔ جب پنجاب کے ضمنی انتخابات ہوئے تھے، بھرپور کوشش کی گئی تھی کہ ان کو کنٹرول کیا جائے۔ پولنگ بوتھوں پر عوامی زور اتنا تھا کہ دھاندلی کا کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب بھی یہی کیفیت ہوگی۔ تدبیریں سوچی گئی ہوں گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ کچھ ہو نہ سکے گا۔